ویلکم بیک۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے؟ جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ نئے صوبوں کا قیام ناگزیر، لیکن اتفاق رائے سے معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ اسلام آباد میں ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام سے متعلق سیمینار سے مقررین کا خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا آبادی میں اضافے کے سبب نئے صوبے بنانا پڑیں گے۔ بیرسٹر عقیل بولے ڈویژن کی سطح پر میکانزم ضروری ہے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا آئین پر عمل درآمد کی سوچ پیدا کرنا ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا موجودہ نظام میں گڈ گورننس ممکن نہیں ہے، نہ ہی بلدیاتی نظام چل سکتا ہے۔ پی پی رہنما نبیل قبول نے کہا ہے کہ نئے صوبوں کی باتیں کرنے والے فارم 47 کی پیداوار ہے، اتنی ہمت نہیں کہ انتظامی یونٹ پر پارلیمان میں بات کریں۔ نظام سے متعلق سوال پر نبیل قبول نے کہا محسن نقوی ملنگ انسان ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بلاول بھٹو نے کہہ دیا تو نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہے، دسمبر سے پہلے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ کی وزراء بات کر رہے ہیں، یہ سب فارم 47 والے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ اچھا ان کو ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ آ کے اپنی پارٹی کے اندر یہ بات کر کے پیپلز پارٹی سے بات کریں، آئے بات کریں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے یہاں پر کوئی بات کرے نا وزراء، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، وہ ایسی بلاول صاحب نے نہیں کہا ہے، وہ جب جو کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، اور یہ الٹی گنتی بہت جلدی سپیڈ سے جاری ہے، دسمبر سے پہلے جو ہے نا اپنے اختتام پہ پہنچ جائے۔ نقوی نے جو بیان کیا تھا، محسن نقوی جو ہے نا وہ ملنگ آدمی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے سے خطاب کریں۔ نالی سے کہتے ہیں کہ تم ریاست کے دائرے میں آؤ، آئین کے دائرے میں آؤ، اپنے آئینی کام کو انجام دو، کیوں اس سے بغاوت کرتے ہو؟ ہمیں مت سکھاؤ کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بھی بند کر دو، سب بات ہو جائے گی، سب بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح انسانوں کو تقسیم نہ کرو۔ لیکن ہمیں تو اس بات کا جواب دو، ہمیں بتاؤ کہ تم 79 سال سے حکمران ہو، یہ 79 سال سے کون لوگ حکمران ہیں؟ یا تو ہمارے ماشاء اللہ کے 33 سال ہیں، براہ راست آئین توڑ کر وہ لوگ حکمران بنے، لیکن ان کو میسر وہ سارے لوگ آ گئے، وہ چودھری، وہ خان، وہ وڈیرے، وہ سردار، وہ سارے کے سارے انہیں میسر آ گئے، یا پھر جب انہیں جانا پڑا تو انہوں نے اپنی پسند کے لوگ جنہیں اپنی کیاریوں میں جن کی آبیاری کی تھی ان کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اس لیے پہلے ماشاء اللہ سے لے کر اب تک سلسلہ وہی چل رہا ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ جب اپنی گچی دبتی ہے، جب اپنی گردن کے اوپر پیر پڑتا ہے تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، نعرے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جائے، سیٹنگ بن جائے، اور نواز شریف صاحب آپ کے 70,000 ووٹ آپ کی سیٹ پر اضافی بڑھائے گئے، یہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے، آپ نے ووٹ کو پامال کیا ہے، پاکستان کے عوام کو پامال کیا ہے۔ آپ مجرم ہیں قوم کے اور جمہوریت کے مجرم ہیں، اس لیے آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو جائے تو سارے جرائم مل کر کرو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، اور یہی کوئی دوسروں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطے کی تصدیق کر دی ہے، فاکس نیوز کے صحافی کا دعویٰ۔ صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی حکام نے پاسداران انقلاب سے براہ راست بات چیت کی۔ صحافی نے بتایا کہ پاسداران انقلاب سے براہ راست رابطہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی سیاسی حکام کے ساتھ سخت گیر حلقوں سے بھی رابطے میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا جنگ بندی کی مدت ختم ہو رہی ہے، ایران کو سفید جھنڈا لہرا کر ہتھیار ڈال دینے چاہیے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ بحری ناکہ بندی کے ذریعے ایران معاشی دباؤ جاری ہے، عمان رکاوٹ بنا تو اس پر بھی شدید بمباری کریں گے۔ حماس ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئی ہے، حماس سے رابطے کے لیے ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں، اسرائیل کو غزہ پر حملے بند کر دینے چاہیے۔ اور امریکہ کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات۔ العربیہ نیوز نے بتایا ایران اور امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جون میں مفاہمتی یادداشت طے ہوئی تھی۔ 60 روزہ جنگ بندی کی مقررہ مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد مفاہمت کئی ماہ تک جاری رہنے والی غیر معمولی فوجی مہاجرائی کے بعد طے پائی تھی۔
امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی. پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ان دونوں ملکوں کے علاوہ کوئی ثالث نہیں ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں MOU میں 60 دن کی مدت مذاکرات کے لیے تھی, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ امریکی پابندیوں سے ایران کو نقصان پہنچا, لیکن تہران کا موقف تبدیل نہیں ہوا. آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی وجہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات ہیں. بعض فریقوں نے مذاکراتی عمل سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی. یہی وجہ ہے کہ مذاکراتی عمل طویل ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاہدے کے حق میں ٹرمپ کے الفاظ کو سراہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کر اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کرتا رہے گا. شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے اور لاکھوں افراد کی زندگیاں بچانے میں مدد کرنے پر صدر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو. دونوں وزرائے خارجہ نے اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے امن کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے. پاک ترک وزرائے خارجہ نے امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ڈائیلاگ پر بھی اتفاق کیا. امام حرمین شریفین شیخ عبد الرحمان السدیس کا حافظ طاہر اشرفی کو ٹیلی فون. شیخ عبد الرحمان السدیس نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کی وحدت اور سلامتی کے لیے خیر کا سبب بنے گا. حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے شیخ عبد الرحمان السدیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات محض سفارتی رہی بلکہ ایمان, عقیدے اور اخوت کے لازوال رشتے ہیں. مکہ دفاعی معاہدہ عالم اسلام کی وحدت, اتحاد اور اجتماعی سلامتی کو مزید مضبوط کرے گا. امام حرمین شریفین نے حافظ طاہر اشرفی کو تمغہ امتیاز کے لیے نامزد کیے جانے پر مبارکباد بھی پیش کی. کوئٹہ میں انگور کا 120 سال سے زائد قدیم باغ آج بھی قائم ہے. اس سال کی فصل تیار ہے. پانی کی کمی سے ارد گرد کے باغات ختم ہو گئے, لیکن باغ کے مالک نے آباء و اجداد کی یادگار آج بھی سنبھال رکھی ہے. منصور احمد کی رپورٹ. کوئے چلتن کے دامن کلی خلی میں انگور کا یہ باغ 20ویں صدی کی نایاب نشانی ہے. بیلوں کی جاندار اور مضبوط تنے انگور کے رسدار بڑے گچے حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں. باغ کے مالک 73 سالہ ملک محمد یونس شاوانی کے مطابق یہ ان کے آباء و اجداد کا تقریباً 120 سال پرانا انگور کا باغ ہے. یہ جو تھا ہم لوگوں کے دادے کا تھا. آج تاج محمد 130 سال کی عمر وفات پا گیا. ہم لوگ 8-10 سال کے 12 سال کی عمر میں آتے تھے. یہ باغ ویسے اسی ٹائم سے ایسا جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اسی ٹائم سے. تقریباً 1 ایکڑ پر محیط باغ میں انگور کی قدیم قسم خیر غلامان کے علاوہ کشمشی, شندرخانی سمیت 5 اقسام موجود ہیں. پانی کی کمی کے باعث ارد گرد کے کئی باغات ختم ہو چکے ہیں, لیکن ملک محمد یونس شاوانی پانی خرید کر باغ کو سیراب کرتے ہیں. پرورش بھی کرتے, کوشش کرتے, پانی بھی اس کو ٹائم پر پلاتے, صفائی بھی ٹائم پر کرواتے, کھاد بھی ٹائم پر دیتے ہیں. قدیم انگور کے باغوں کے تحفظ کے حوالے سے عالمی درجہ بندی میں یہ سینٹنیرین وائن یارڈ کہلاتا ہے. اس کا تحفظ ضروری ہے. دنیا میں قدیم باغوں کو ورثے کی حیثیت حاصل ہے. یہ باغ پانی کم ہونے کی وجہ سے خطرے میں ہے. باغبانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی معاونت حاصل ہو تو اسے بچایا جا سکتا ہے. کیمرامین حبیب اللہ قندانی کے ساتھ منظور احمد, ARY نیوز, کوئٹہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.